یاد تھی اور پتے ہل رہے تھے، اور کبھی کبھار الو کی آواز اس خاموشی کو چیر دیتی تھی، جو کہ کافی ایک ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک عجیب ہی ماحول تھا۔ گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا ہوا مکان کھڑا تھا، کافی عرصے سے، جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ 100-200 سال پرانا تھا۔ تو وہ کافی خستہ حال بھی تھا، کھڑکیاں آدھی ٹوٹی ہوئی تھیں، دیواریں خراب تھیں، اور جو دروازہ لگا ہوا تھا لکڑی کا، وہ بھی بہت خراب حالت میں تھا۔ اس کے جو حالات تھے وہ کافی زیادہ خراب لگ رہے تھے۔ پورا گھر ہی بہت عجیب و غریب تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس مکان میں برسوں سے ایک خاندان رہتا تھا، برسوں پہلے۔ تو وہ خاندان ایک طوفانی رات آئی، تو وہ راتوں رات ہی غائب ہو گیا۔ مطلب کہ ایک اچانک ہی طوفان آیا، راتوں رات وہ گھر سے ہی غائب ہو گیا، اور اس کے بعد وہاں کبھی کوئی نہیں ٹھہرا، کوئی بھی نہیں۔ جب سے وہ لوگ غائب ہوئے تب سے وہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا۔ لیکن آج کے دن ایک نوجوان لڑکا اپنی ضد کی وجہ سے وہاں جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاید اس کی یہ بے وقوفی تھی، یا پتہ نہیں وہ اتنا بہادر تھا، اس نے ہمت کی، اس نے فیصلہ کیا کہ میں وہاں جاؤں گا۔ اس کے دوستوں نے اسے منع کیا تھا کہ یا تم نہ جاؤ وہاں پہ، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مگر وہ بہادر تھا یا پتہ نہیں بے وقوف تھا، ہنس کر بولا، یہ سب صرف کہانیاں ہیں لوگوں کی، صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ کہانیاں بنائی گئی ہیں، اصل میں وہاں پر ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ مطلب کہ وہ اس رات کا مذاق بنا رہا تھا جس رات میں پورا خاندان غائب ہوا۔ تو اب وہی لڑکا ایک ٹارچ لے کر گاؤں کے سنسان راستے سے گزرتا ہوا اس مکان کے قریب پہنچا۔ ظاہر سی بات ہے، رات کا وقت تھا، اندھیرا بھی تھا، تو اس نے ٹارچ لینا مناسب سمجھا۔ تو جیسے وہ گھر کے دروازے کے قریب پہنچا نا، چلتے ہوئے، جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا، تو ہوا کا ایک تیز جھونکا سا آیا، اچانک سے ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا دروازہ۔ مطلب کہ اس کے قریب آتے ہی اتنی ہوا چلی کہ دروازہ خود بخود کھل گیا، اور اس طرح کھلا جیسے وہ دروازہ اس کا انتظار کر رہا ہو کہ یہ کب آئے اور اس کو میں اندر ویلکم کروں، ٹھیک ہے۔ ٹارچ کی روشنی اس نے دروازے پر لگائی اور اندر بھی جھانکنے کی کوشش کی، مگر اندر صرف دھول، جالے اور بوسیدہ فرنیچر ہی نظر آیا۔ وہ صرف بوسیدہ چیزوں کو دیکھتا رہا اور نوٹ کرتا رہا کہ اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اسے نقصان پہنچائے۔ اب اس نے قدم اندر بڑھایا تو فرش اس کے قدموں کے نیچے سے ہلکا سا چرچرا اٹھا۔ کمرے کی حالت ہی بہت عجیب سی تھی، اور لڑکا بھی ضد کر کے داخل ہو تو گیا، لیکن ایک عجیب سی حالت تھی اور عجیب سی ایک بو تھی کمرے میں، نمی کی یا جلی ہوئی کسی چیز کی بدبو اس کو آنا شروع ہو گئی، جو سانس لینا بھی مشکل بنا رہی تھی۔
دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں جن میں چہروں کی آنکھیں کسی پر اسرار انداز میں اس کے پیچھے پیچھے دیکھتے محسوس ہو رہی تھی۔ مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ اس کمرے میں، اس گھر میں ایسی دیواریں تھی، ایسے نقش تھے جو کہ وہاں موجود اس انسان کو، اس نوجوان کو پورا اندر سے ہلا رہے تھے، اور اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آنکھیں اسی کی طرف دیکھ رہی ہیں، ایسے نقش تھے دیواروں پہ۔ اب وہی لڑکا آہستہ آہستہ کمرے کو چیک کرنے لگا۔ ایک کمرے کے کونے میں پرانی سی، جو پرانے دور میں جھولنے والی کرسیاں ہوتی ہیں نا، وہ کرسی نہ اس کمرے میں موجود تھی اور وہ پڑی ہوئی تھی۔ اب حیرانی والی بات یہ ہے کہ کمرے کا ماحول، گھر کا ماحول جس طرح کا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، اندر ہوا داخل نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کرسی پھر بھی وہاں پڑی ہوئی ہل رہی تھی۔ اس نے قریب جا کر کرسی کو ہاتھ لگایا، اور جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا تو وہ کرسی اچانک ہی رک گئی۔ وہ گھبرایا۔ خیر، کمرے کی خاموشی اور گہری ہو گئی، پہلے سے بھی زیادہ خوف و ہراس والا ماحول برپا ہو گیا۔ اس لمحے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کندھے کو ہلکا سا چھوا ہو۔ وہ تو اندر ہی اندر سوچتا ہوا ہکا بکا رہ گیا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ خیر، اس کے اندر بھی ایک بہادری کا یا بے وقوفی کا کیڑا تھا۔ اس نے فوراً مڑا وہ، مگر وہاں اس کے پیچھے آگے اوپر نیچے کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیا سین ہے جو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اچانک اوپر کی منزل سے نا قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ اب وہ جو لڑکا تھا نا، اس نے جب قدموں کی آواز سنی نا، تو اس نے اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور خود کو نا ایک خوف و ہراس کی کیفیت سے نکالنا چاہا، اور وہ اس چیز کی طرف بڑھا۔ وہ جو زینہ تھا نا، وہ بہت پرانا اور چرچرانے والا تھا۔ ہر قدم پر لگتا تھا جیسے وہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ اوپر پہنچ کر وہ ایک لمبے کوریڈور میں داخل ہوا، اور دونوں طرف بند دروازے تھے جو کہ باقی دروازوں کی طرح بالکل ہی خستہ حال اور ٹوٹے پھوٹے تھے۔ آخر میں ایک دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہاں جا کر چیک کر لیا جائے۔ تو اس نے نوٹ کیا کہ وہ جو دروازہ کھلا ہے نا، وہاں سے ہلکی ہلکی نا روشنی آ رہی تھی۔ عمران دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ وہ جو لڑکا تھا نا، اس کا نام عمران تھا، مگر جیسے ہی اس نے اس دروازے کو دھکیلا، وہ دیکھنا چاہا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ رد عمل دیا تو وہ جو روشنی تھی نا، وہ بجھ گئی۔ وہ اس طرح غائب ہوگی جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ اب وہ لڑکا اور زیادہ پریشان، وہ کمرہ فل اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ اب وہ ایک ٹارچ کی روشنی میں سے کمرے کے بیچ میں ایک پرانی لکڑی کی میز کو دیکھتا رہا کہ یہ میز کتنی خستہ حال ہے۔ تبھی اس میز پر ایک چیز پڑی ہوئی تھی جو کہ ایک ڈائری تھی۔ وہ ڈائری
پر نظر پڑی اس لڑکے کی، اس نے دیکھا کہ یہ ڈائری ہے ایک، تو اس نے اس کو دیکھتے ہی اٹھانے کی کوشش کی اور اس نے ڈائری اٹھا بھی لی اور آہستہ آہستہ اس کے ورقوں کو پلٹنا شروع کر دیا۔ تو وہ جیسے جیسے صفحوں کو دیکھ رہا تھا، آگے پیچھے کر رہا تھا، تو ان صفحوں پر عجیب و غریب چیزیں بنی ہوئی تھیں، الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے، جیسے کسی نامعلوم زبان میں کوئی چیزیں لکھ دی گئی ہوں، جس کا آج تک کسی کو نہ پتہ نہ کسی نے وہ زبان استعمال کی۔ خیر، اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا اور باہر سے کسی نے ہلکی ہلکی سرگوشیاں شروع کر دی۔ اب وہ جو لڑکا تھا نا، وہ پریشان ہو گیا، اس کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ گھر تو بالکل خالی ہے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا ڈر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ عمران نے ڈائری واپس میز پر پھینکی اور فوراً جو دروازہ بند ہوا تھا نا، اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی اور فل جان لگا دی کہ دروازہ کسی طرح کھل جائے، مگر وہ جو دروازہ تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ سرگوشیاں تیز ہو کر ایک عجیب سی چیخ میں بدل گئیں، ایک عجیب و غریب سی چیز میں بدل گئیں، اور وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ یہ کیا ہے۔ وہ کمرہ ایسے سرد ہوا جیسے سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہو۔ عمران نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی موجود ہے یا کوئی کھڑا ہے، اور اس انسان کی یا حیوان کی یا جن کی جو بھی وہ چیز تھی، اس کی سانسیں تک وہ لڑکا عمران فیل کر رہا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ پلٹا اور صرف دو سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کے بعد ٹارچ اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اندھیرے میں صرف ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ اب یہ وہ موقع تھا، اب یہ وہ حالت تھی جب اس نوجوان لڑکے کو سمجھ آ چکا تھا کہ لوگ یہاں کیوں نہیں آتے اور یہاں آنے والوں کو کیوں روکتے ہیں۔ خیر، وہ جو چیخیں تھیں وہ بلند ہوتی گئیں اور پورے سنسان مکان میں دیر تک گونجتی رہیں، بہت دیر تک گونجتی رہیں۔ عمران بیچارہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ معاملات کیا ہیں اور یہ کیوں ہو رہے ہیں۔ عمران کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا، اس نے بس آوازیں سنی اور کان پکڑ کے وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ تو اب اس کی سمجھ میں صرف اتنا ہی آ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اس جگہ میں آ کے، تو مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ خیر، عمران نے ایک رات بڑی مشکل گزاری اور اس گھر میں پڑا رہا۔ قدرتی طور پر صبح ہوئی اور وہ لوگوں کو بے ہوش حالت میں ملا۔ خیر، اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوا۔ اب وہ لڑکا اس رات کو آج بھی بہت زیادہ یاد کر کے روتا ہے کہ میں وہاں کیوں گیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا، اگر پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔